السلام علیکم۔ یہ پونے 200 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں قانون بنا دیا گیا کہ کوئی شخص ان کی شرافت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ان کو معاشرے میں معزز ترین افراد کا لقب دیا گیا اور ان کے اس مقام کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تقریباً 100 کے قریب خاندان تھے جو سبھی کے سبھی آپس میں رشتہ دار دوست تھے۔ ان لوگوں کا آپس کا اتحاد مثالی تھا۔ کسی ایک کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کرتا تو سبھی مل کر اس کا دفاع کیا کرتے تھے۔ ان کی غیر قانونی سرگرمیوں پر ان کے خلاف کارروائی کی جانے لگتی تو کوئی بھی شخص ان کے خلاف گواہی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر کوئی گواہ بننے کی کوشش کرتا تو اسے یا تو خرید لیا جاتا یا سازش کے ذریعے مروا دیا جاتا۔ کوئی جج، پولیس افیسر یا کسی ادارے کا اہلکار ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کرتا تو وہ مروا دیا جاتا۔ اس کے بچوں کو اغوا کر کے اس سے اپنی مرضی منوائی جاتی۔ آج کل جیسے آپ نے ایسی ہالی ووڈ یا انڈیا کی فلمیں دیکھی ہوں گی جن میں کوئی ولن کسی پولیس افسر، جج کے قریبی رشتہ دار کو اغوا کر کے اپنی مرضی منوانے پر مجبور کرتا ہے۔ فلموں کا یہ آئیڈیا بھی انہی 100 خاندانوں کی کارروائیوں سے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے قانون کو زبردستی اپنی مرضی پر چلانے کے لیے ایسی کارروائیوں کا تاریخ میں تصور نہیں ملتا تھا۔ ایسی ہی کارروائیوں میں درجنوں پولیس افیسر، جج مارے گئے یا ان کے معصوم بچوں کو اغوا کر کے بلیک میل کیا گیا۔ کام ہونے کے بعد ان بچوں کو بھی مار دیا جاتا تاکہ یہ سب لوگ ان سے خوف زدہ رہیں۔ ان 100 خاندانوں کی غیر قانونی سرگرمیوں میں سمگلنگ، تمام ایسے غیر قانونی کاروبار جن سے ان کی لاکھوں کی آمدن ہوا کرتی تھی، اور پھر اس پیسے کو منی لانڈرنگ کے ذریعے دوسرے ممالک میں منتقل کرنا۔ یہ لوگ اتنے طاقتور ہو گئے کہ آج سے 150 سال پہلے انہوں نے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں بھی اپنے اڈے قائم کر لیے، جن کی وجہ سے ان کے اثر و رسوخ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور ناقابل شکست بنتے گئے۔ آپ کو سمجھ لگی کہ یہ کس خطے، کس ملک اور کس علاقے کے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جزیرہ نما اٹلی کے جزیرے سسلی کی سچی کہانی ہے۔ سال 1840 کے انقلابات کے بعد یہاں انارکی اور بد امنی عروج پر تھی۔ جس طرح قیام پاکستان کے کچھ عرصہ بعد یہاں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا اور کچھ مخصوص خاندان، طاقتور خاندان جن کا قیام پاکستان کے میں کوئی ذرا برابر بھی حصہ نہ تھا، اپنے اثر و رسوخ اور اپنے پیسے کی سیاست کے بل بوتے پر ملکی سیاست پر قابض ہوتے چلے گئے اور پاکستان کے کروڑوں مجبور بے بس انسانوں اور ملک کو اپنے مضبوط پنجوں میں دبوچ چکے ہیں، جو کہ آج کل چند 100 خاندانوں کو ساتھ ملا کر ملکی وسائل کو گرفت میں لے چکے ہیں۔ ان کے سامنے قانون، آئین مکمل طور پر بے بس ہو گئے ہیں، بلکہ تمام قوانین، آئین اس طرح ڈیزائن کر لیے گئے ہیں کہ کوئی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ بالکل اسی طرح سسلی کے شہر پالمورو میں جرائم پیشہ افراد نے مافیا کی بنیاد 19ویں صدی میں رکھی، جو زیر زمین مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان مافیا گروپوں نے اپنے اصول، اقوال طے کر رکھے تھے جن پر ایمانداری سے عمل کیا جاتا تھا۔ سسلی کے شہر بورکاتا میں مافیا گروپوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے تھے جہاں سے یہ لوگ پورے ملک میں وارداتیں کرتے تھے۔ گو کہ سسلی اٹلی کا حصہ ہے مگر یہ مکمل طور پر خود مختار ہے۔ سال 1860 میں ان لوگوں نے انارکی کے شکار معاشرے میں فلاح بہبود کے نام پر سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ یہ کسانوں، جانوروں کی بہبود کا کام کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور یہیں سے ان کے غیر قانونی سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 100 خاندانوں میں سے ایک خاندان جو ان سب کا ایک طرح سے سب کا سربراہ تھا،
باقی سب خاندانوں پر پوری طرح اپنا ہولڈ رکھتا تھا۔ اس سربراہ خاندان کا ایک شخص لیڈر کے طور پر پورے مافیا کو کنٹرول کرتا تھا۔ یہ لیڈر وراثتی بنیاد پر پوری زندگی کے لیے چنا جاتا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کی اولاد میں بھی سربراہ چن لیا جاتا۔ مافیا کی سربراہی صرف ایک اسی خاندان کے پاس رہتی تھی۔ مافیا کے ماتحت تمام خاندان مختلف علاقوں میں رہتے تھے اور غیر قانونی دھندوں میں شامل ہونے والی تمام آمدنی میں سے آدھا حصہ مافیا لیڈر کو بھیج کر باقی آدھا حصہ خود رکھ لیا کرتے تھے۔ اس معاملے میں نہایت دیانتداری سے کام لیا جاتا۔ مافیا خاندانوں کا کوئی بھی فرد اگر کسی غلطی سے کسی معاملے میں خاص طور پر بھتے میں بے ایمانی کا مظاہرہ کرتا تو مافیا قانون کے تحت اس ایک جرم ثابت ہونے پر اسے عبرتناک سزا دی جاتی۔ ڈان کے جاسوس ہر فرد کی جاسوسی پر مامور تھے جو مافیا ڈان کو ذرا سی بھی اطلاع فراہم کیا کرتے تھے۔ اس لیے بددیانتی یا ڈان سے غداری کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہوا کرتے تھے۔ ویسے بھی ان لوگوں کو لوٹ مار کی کمائی سے اتنا پیسہ مل جاتا تھا کہ جس کا شمار ہی نہیں تھا، اور تو ان کی بددیانتی غداری کر کے ڈان کے غضب کا شکار ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ خاندان طاقتور سے طاقتور ہوتے گئے، مالدار اور حکمرانی قائم انویزیبل پاسر ہونے کی وجہ سے اس مافیا نے پہلے تو جزیرے پر اپنی کی، اور بعد ازاں اٹلی کے فیصلہ سازوں، سیاستدانوں، بیوروکریسی، وکلاء، تاجروں اور قانون نافذ کرنے والے افراد میں بھی اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ مافیا میں شامل خاندان ہر صورت میں اپنے ساتھیوں کو تحفظ فراہم کرتے، وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنی حکمت عملی، طریقہ واردات کو بھی تبدیل کرتے رہتے۔ اٹلی کے اس جزیرے کے مافیا نے اپنی فوج بھی بنا لی جو تحفظ کے نام پر منمانی کرتی تھی اور کرائے کے قاتل بھی فراہم کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مافیا نے منشیات کی سمگلنگ، دوسرے جرائم کا نیٹ ورک بھی بنا لیا اور اس کی واردات امریکہ اور کئی دوسرے ممالک تک پھیل گئی۔ بعد ازاں اس مافیا نے اٹلی کی حکومت کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اٹلی کا جو بھی سیاستدان یا پولیس افیسر ان کے خلاف بولتا یا یہ مافیا اسے قتل کروا دیتا۔ اس طرح مافیا کے کارندوں کے خلاف جو بھی جج مقدمہ سنتا اسے قتل کر دیا جاتا، گواہان کو مار دیا جاتا۔ صورتحال اس حد تک ابتر ہو گئی کہ ثبوت ہونے کے باوجود کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا تھا۔ اس مافیا کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ کوئی شخص اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی اس مافیا کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اخبارات کے صحافی، مالکان سبھی ان کے زر خرید تھے۔ اخبارات و رسائل میں ان کے باقاعدہ قصیدہ خوانی کی جاتی۔ اگر کوئی ان کے خلاف یا ان کی مجرمانہ سرگرمی کے متعلق ایک لفظ لکھنے کی کوشش کرتا تو اسے ان کی شرافت پر انگلی اٹھانے اور لوگوں کو بھڑکانے کے جرم میں فوراً گرفتار کر لیا جاتا، یا پھر اسے خفیہ طریقے سے راتوں رات غائب کر دیا جاتا، مار دیا جاتا۔ اور یہ بڑی ہی حیرت انگیز بات تھی کہ ایسے قوانین بنا دیے گئے تھے کہ ان کو عزت و احترام نہ دینے والے کو مجرم سمجھ لیا جاتا۔ پوری دنیا میں اس سسلین مافیا کی دہشت پھیلتی چلی گئی کیونکہ اس مافیا کے افراد اب یورپ کے تقریباً ہر ملک میں موجود تھے جو اپنے کسی بھی دشمن کو قتل کرنے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اپنے کام لینے کے ان کا طریقہ اتنا زبردست تھا کہ کوئی ان کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ پہلے اس شخص کو ہر قیمت پر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور غیر قانونی دندوں سے جو کمایا ہوا پیسہ اور دولت ان کے پاس بہت خزانہ ان کے پاس ہے، اور کسی بھی شخص کو بڑی سے بڑی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شخص دولت کے استعمال سے نہیں خریدا جا سکتا تو پھر اسے بلیک مین کرنے کے لیے اس کے کسی کمزوری کا
سراغ لگایا جاتا ہے اور پھر اس کی کمزوری کو اس طرح اچھالا جاتا ہے کہ وہ شخص بدنامی سے تانگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یا پھر ان کی مخالفت طرح کر دیتا ہے۔ اگر اس شخص کی کوئی کمزوری ہاتھ نہیں آتی تو سازش کر کے اسے خریدے ہوئے افراد کے ذریعے کسی سکینڈل میں ملوث کر دیا جاتا، پھر اس سکینڈل کو خفیہ رکھنے کی شرط پر اسے بلیک میل کیا جاتا۔ گاڈ فادر فلم میں اسی مافیا کے ڈان کا یہ جملہ اتنا مشہور ہوا کہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہ جملہ تھا کہ اس کی اتنی قیمت لگاؤ کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ 140 سال تک اس مافیا کا زبردست عروج رہا۔ بالآخر 1980 میں اس مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹلی میں قانون سازی کی گئی۔ مافیا نے قانون بنانے والے سیاستدانوں کو بھی قتل کر دیا۔ مافیا کے خلاف شواہد جمع کیے گئے۔ 1986 میں مافیا کے سربراہ افراد کے خلاف ٹرائل کا آغاز ہوا۔ ایک رپورٹ کے مطابق حکومت نے ٹرائل کورٹ کی حفاظت، مجرموں کو عدالت تک لانے اور لے جانے کے حفاظتی اقدامات پر $90 ملین خرچ کیے۔ ٹرائل کے دوران تقریباً 3,500 اہلکار ٹرائل کورٹ کی عمارت کی سیکیورٹی کے لیے متعین کیے گئے۔ مقدمے کی کارروائی 1 سال سے زائد عرصے تک چلی۔ مافیا کے 346 لیڈروں کو سزا سنائی گئی۔ ان تمام تر اقدامات کے باوجود یہ مافیا اب بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ 2 سال پہلے تک جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق یہ مافیا اب بھی $33 ارب کا غیر قانونی کاروبار کر رہا ہے۔ آج بھی سسلین مافیا سسلی میں موجود ہے، لیکن اب یہ لوگ زیر زمین چلے گئے ہیں۔ ان کی گرفتاری آج بھی انتہائی مشکل ہے۔ آج بھی یہ شروع کے دنوں کی طرح غداری کی سزا عبرتناک موت کی صورت میں دیتے ہیں۔ آج بھی ان مافیا کی گرفتار کرنے کے لیے خصوصی خفیہ پولیس فورس تشکیل دی گئی ہے۔ ان پولیس والوں کی شناخت کو مافیا کے خوف کی وجہ سے انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے۔ لفظ مافیا ایک بہت خوفناک تصور رکھتا ہے۔ یہ دراصل جبر کا نام ہے۔ جبر کا یہ تصور طاقت، خود سری، لالچ کی بنیاد پر دوسروں پر اپنی حاکمیت قائم کرنا۔ مافیا ایک ایسا تصور ذہنی کیفیت کا نام ہے جو مجرمانہ عمل کے لیے ہر غیر تحریر شدہ آہنی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انتہائی شفافیت سے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ مافیا کے تصور میں یہ پہلو بھی انتہائی اہم ہے کہ وہ رحم، احترام انسانیت سے عاری ہوتا ہے۔ اٹلی کے جزیرے سسلی کو دنیا بھر کی مافیا تنظیموں کی مدر لینڈ قرار دیا گیا۔ مافیا شخصی اور وراثتی حکمرانی کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ یہ شخصی اور وراثتی حکمرانی ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔